رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين، محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ سید نثار فاطمہ بنت سید آل حسن کی روح کو عطیہ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اللہم صل۔ حضرات گرامی قدر، 21 سال ثواب کی مجلس 40ویں کے عنوان سے موجود ہے، ایک مرحومہ اور مغفورہ کی، لہذا اسی سال ثواب کے حوالے سے 2 سے 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے مجلس کو مکمل کر دیں گے۔ ارشاد پروردگار عالم ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی دوسری آیت ہے، اور اس ذیل میں آپ نے مجھ سے بہتر عالم ذاکر خطیب سے بہترین بیانات اور معروضات سماعت فرمایا ہوگا اس سے بہت پہلے۔ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اعلان پروردگار ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کثرت عمل نہیں چاہتا، احسن عمل چاہتا ہے۔ اگر اور آپ آمادہ ہوں تو میں یہیں سے مجلس شروع کر دیتا ہوں کہ قرآن یا اللہ احسن عمل چاہتا ہے، کثرت عمل نہیں چاہتا، اس لیے کہ جب عمل احسن ہوتا ہے تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہوتی ہے۔
کہ جتنا جلدی آپ جڑ جائیں گے اتنی جلدی باتیں پہنچے گی. جب عمل احسن ہوتا ہے تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جاتی ہے. جب عمل احسن ہوتا ہے تو آدھی رات کا سونا مرضی پروردگار کے خریداری کا سبب بن جاتا ہے. جب عمل احسن ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کی فکر حر کو جہنم سے نکال کر جنت تک لے آتی ہے. لیکن اگر عمل احسن نہ ہو, صرف کثرت ہو, تو لاکھوں برس کی عبادت شیطان کو شیطان ہی رہنے دیتی ہے, عبد نہیں بننے دیتی. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. بس اب اگر آپ جڑتے رہیں گے تو انشاءاللہ باتیں پہنچے گی. لہٰذا قرآن یہ کہتا ہے مجھے احسن عمل چاہیے, کثرت عمل نہیں چاہیے, سجدوں پہ سجدہ نہیں چاہیے. ایک سجدہ چاہیے مگر ویسا سجدہ چاہیے کہ جیسا وہ چاہتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں. بس یہیں سے مجھے چند باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ محظوظ ہوں گے, اور جتنے بھی افراد اگر آپ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ باتیں پہنچ جائے گی. دیکھیے چیز آپ کے لیے جو ہے وہ احسن عمل ہے. میں نے پروردگار سے پوچھا, اور دیکھیے پروردگار نے یہاں ایک باریکی رکھی ہے. ہمارے برادر مولانا عارف صاحب موجود ہیں, ظفر صاحب عالم شاعر, ساری چیزیں ہیں بھائی. میں پڑھے لکھے آپ افراد ہیں, مسلسل مجالس سنتے ہیں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, خدا کی حکمت دیکھے احسن عمل کے ذیل میں. ظفر بھائی خدا کی حکمت, اس نے آپ سے کہا صبح کی کتنی پڑھنی ہے؟ جی بولتے جی کتنی پڑھنی ہے؟ 2. ظہر میں کتنی پڑھنی ہے؟ عصر میں کتنی پڑھنی ہے؟ مغرب میں, عشاء میں, روزے 30 دن, روزے 30 دن, خمس سال میں ایک بار, اور بچت میں 5واں حصہ. زکوٰۃ آپ غور کر رہے ہیں, زکوٰۃ آپ کا جب مال حد نصاب تک پہنچے تو اتنا, گائے ہے تو اتنا, بھیڑ ہے تو اتنا, گیہوں ہے تو اتنا. آپ دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ حج زندگی میں ایک بار. جتنی عبادتیں آپ پر اللہ نے واجب قرار دی ہے سب گن کے, تھوڑا سا آمادہ ہو, جتنی عبادتیں اللہ نے آپ پر واجب قرار دی ہے وہ گن کے, لیکن جب لیتا ہے تو تول کے. ارے تھوڑا توجہ کریں, آپ غور کریں. وہ عبادتیں, آپ کی نماز صبح کی پڑھوائے گا 2 رکعت لیکن لے گا تول کے, ظہر عصر کی 4 پڑھوائے گا لیکن لے گا تول کے. مالک اگر تو گن کے عبادت کروا رہا تھا تو گن کے لیتا. توجہ کرے, اگر گن کے عبادت کروا رہا تھا تو گن کے لیتا. کہا بھئی یہی تو بتانا چاہتا ہوں, مجھے کثرت عمل نہیں چاہیے, حسن عمل چاہیے. تھوڑا سا اور آمادہ ہو, صلوات پڑھیے محمد والے محمد. میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں, مجھے کثرت عمل نہیں چاہیے, مجھے حسن. تو پروردگار اگر گن کے لیتا تو کیا مشکل تھی؟ بھئی میرے بھی 2 رکعت, ان کی بھی 2 رکعت, ان کی بھی 2 رکعت, جتنے ہیں 72 73 75 جو بھی ہے سب 2 رکعت پڑھ رہے ہیں, لیکن مالک تو تول کے لے رہا ہے. کہ یہی بتانے کے لیے اگر میں گن کے لیتا تو میری عدالت کے خلاف ہوتا. بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں, اگر میں گن کے لیتا تو میری عدالت کے خلاف ہوتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سجدہ علی کا دوست بھی کر رہا ہے, علی کا دشمن بھی کر رہا ہے. توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں. روزہ علی کا دوست بھی رکھ رہا ہے, علی کا دشمن بھی رکھ رہا ہے. حج علی کا دوست بھی کر رہا ہے, علی کا دشمن. پتہ کیسے چلتا یہ علی کے دوست کا سجدہ ہے یا علی کے دشمن کا سجدہ ہے؟ علی کے دوست کی نمازیں ہیں یا علی کے دشمن کی نمازیں ہیں؟ لہٰذا میں نے کہا کرواؤں گا گن کے, لوں گا تول کے, دیکھوں تمہاری عبادتوں میں وزن کتنا ہے. تمام علماء نے متفقہ طور پہ لکھا ہے عبادتوں میں وزن آل محمد کی ولایت سے ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. یہی مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جتنی دیر بھی گفتگو, کہ عبادتوں میں وزن جو ہے وہ ولایت سے ہے. اگر ولایت نہیں ہے تو عبادتیں ہلکی ہیں. اللہ تول کے لے گا, میزان قائم کیا ہے, ہم وزن کریں گے, تمہارے سجدوں کا وزن ہوگا. آپ غور کریں, ایسے ہی تھوڑی ضربت
ثقلین کی عبادت پر بھاری ہوئی ہے، وزن ہے۔ آپ غور کریں، ایسے ہی تھوڑی کربلا کا ایک سجدہ کائنات کے سجدوں پر بھاری ہے۔ میں مجلسوں میں بہت کم شعر پڑھتا ہوں، ظفر بھائی اگر اجازت ہو ایک مطلع دو شعر سناتا ہوں، سنیے گا۔ سجدہ اللہ کا وہ بھی تہ خنجر سجدہ، سنیے گا، بہت کم مجلسوں میں شعر پڑھتا ہوں، بات آ گئی سن لیجئے گا۔ سجدہ اللہ کا وہ بھی تہ خنجر سجدہ، ہم اسے کرتے ہیں سجدوں کا پیمبر سجدہ، سجدوں کا پیمبر فضا بھائی، سجدہ اللہ کا وہ بھی تہ خنجر سجدہ، ہم اسے کہتے ہیں سجدوں کا پیمبر سجدہ، حسن آغاز عمل کعبے کے اندر سجدہ۔ ایک شعر سنانا ہے، حسن آغاز عمل کعبے کے اندر سجدہ، جانے تکمیل شہادت تہ خنجر سجدہ۔ بس جو شعر سنانا تھا، جانے تکمیل شہادت تہ خنجر سجدہ۔ 4-5 ملکوں میں یہ شعر پڑھ چکا ہوں اور داد لے چکا ہوں، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ میں ہوں اعظم گڑھ کا لیکن آپ کے درمیان پہلی بار پڑھ رہا ہوں، شعر سنیے گا۔ آپ غور کریں، یہ میری بدنصیبی ہو سمجھیے کہ اعظم گڑھ کا ہونے کے باوجود بھی اعظم گڑھ میں پہلی مجلس اس اطراف میں ہے۔ سنیے گا کہ سجدہ اللہ کا وہ بھی تہ خنجر سجدہ، میں اسے کہتا ہوں سجدوں کا پیمبر سجدہ، حسن آغاز عمل کعبے کے اندر سجدہ، جانے تکمیل شہادت تہ خنجر سجدہ، کربلا بن گئی اللہ کی وحدت کا ثبوت۔ اس سے بڑا شعر نہیں ہو سکتا۔ کربلا بن گئی اللہ کی وحدت کا ثبوت، جانماز ایک ہے کرتے ہیں 72 سجدہ۔ تھوڑا سا آپ آمادہ ہو جائیں، بس مجلس شروع ہو چکی نا، آپ پوری طور سے آمادہ ہو گئے تو آپ کو بہترین عمل چاہیے، کثرت عمل نہیں چاہیے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، اجے قمر بھائی آگے آ جائیے، 5ویں امام سنیے گا، 5ویں امام کی ایک حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، میں چاہتا ہوں سنا دیتا ہوں۔ آپ حضرات اتنا بڑا مجمع ہے، تبرک کے طور پر یہ حدیث لے جائیے، 2-3 روایات اور حدیث جلدی پڑھوں گا، تبرک کے طور پہ آمادہ ہو چکے ہیں۔ 5ویں امام فرماتے اللہ کو 2 قطرے بہت پسند، 2 گھونٹ بہت پسند، 2 قدم بہت پسند۔ اس 6 چیز میں امام نے پورا دین و دینیات رکھ دیا۔ امام فرماتے ہیں اللہ کو، 5 امام فرماتے ہیں اللہ کو 2 قطرے بہت پسند، اللہ کو 2 گھونٹ بہت پسند، اللہ کو 2 قدم بہت پسند۔ اب یہ جلدی سنیے، بہت تیزی سے چلوں گا چونکہ دوسری بھی مجلس ہے، میں اپنے وقت میں مجلس مکمل کر دوں گا۔ اللہ کو 2 قطرے بہت پسند، پہلا قطرہ شہید کے خون کا، روایت کہتی ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جیسے ہی زمین پر گرتا ہے تو وہ قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ اسے معاف پہلے کرتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اور دوسرا قطرہ یاد خدا میں بہائے ہوا آنسو، یہ 2 قطرے خدا کو بہت پسند ہیں۔ اب ایک روایت سنیے ظفر بھائی، روایت یہ ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں نا، آپ ایک حدیث سنتے ہیں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ماتا طائبہ، ماتا مغفورہ، ماتا مرحومہ، یہ 7-8 طریقوں سے یہ حدیث ہے۔ مجھے ایک لفظ کہنا ہے، شہید کا مرتبہ، روایت کہتی ہے کہ شہید میدان محشر میں آخری فر تک جملہ پہنچے تو بتائیے گا، شہید میدان محشر میں در جنت پر کھڑا ہو جائے گا، جب اسے جنت پر کھڑا ہو جائے گا، کہ مالک میں چاہتا ہوں کہ میرا مرتبہ واضح ہو۔ عام شہید کی بات ہو رہی ہے، مالک میں چاہتا ہوں کہ میرا مرتبہ کیا ہے اہل محشر، تو آواز قدرت آئے گی کیا چاہتے ہو؟ کہ مالک تو جو عطا کرنا چاہتا ہے عطا کر دے، ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارا مرتبہ معلوم ہو جائے کہ تیری راہ میں قربانی دینے کا مرتبہ کیا ہے، خون بہانے کا مرتبہ کیا ہے، قتل ہو جانے کا مرتبہ کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں انہیں پتہ ہو جائے۔ تو آواز قدرت آئے گی ٹھیک ہے، تو یہ جو لوگ جنت میں نہیں جا پا رہے ہیں، دوزخی ہیں، تم ان میں سے کسی بھی 70 کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤ۔ تھوڑا سا آمادہ ہوں گے تو بات پہنچے گی۔ کسی بھی 70 کی، بہت تیزی سے پڑھوں گا، 70
آدمی کی شفاعت کر دو، ہم تمہاری شفاعت کو قبول کریں گے، انہیں 70 کو تم لے لو اور جنت میں چلے جاؤ۔ وہ 70 کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے کر چلے گا۔ کون؟ آخری فرد تک جملہ پہنچے، کون؟ ایک عام شہید، ایک عام شہید 70 کو لے گا اور اپنے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں امام حسین ہمیں بخشوا کے لے جائیں گے تو حیرت نہ کرنا جب ایک عام شہید کو خدا اتنا مرتبہ دے گا کہ وہ 70 کی شفاعت کرے تو جو سید الشہداء ہے خدا اسے کتنا اختیار دے گا۔ تھوڑا تیز چل رہا ہوں بس آپ جڑتے رہیے گا۔ تو یہ 2 قطرے خدا کو بہت پسند ہیں، 2 قدم بہت پسند ہیں، اور 2 گھونٹ سن لیجئے، پھر 2 قدم کی طرف آتا ہوں۔ 2 گھونٹ کا، ایک صبر کا، نعمت کے ملنے کے بعد شکر کا۔ یہ 2 گھونٹ بہت پسند ہے، آپ غور کر رہے ہیں، یہ بہت پسند ہے خدا کو۔ 2 قدم پر تھوڑا سا رکوں گا، تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے رکوں گا، لیکن بات پہنچے گی۔ کا پہلا قدم، جب کوئی اپنے گھر سے جہاد کے لیے قدم بڑھاتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کہاں جا کے جملہ سنیں گے، لیکن اگر لگے کہ بات بولنے والی ہے تو بتائیے گا ظفر بھائی۔ پہلا قدم، خدا کو 2 قسم پسند ہے۔ پہلا قدم کون سا؟ جہاد کے لیے بڑھتا ہوا قدم۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، لطف آئے گا۔ جہاد کے لیے بڑھتا ہوا قدم خدا کو بہت پسند ہے، خدا راضی ہو جاتا ہے۔ امام فرما رہے، 5ویں امام کا جملہ ہے کہ جہاد کے لیے آگے بڑھتا ہوا قدم خدا کو بہت پسند ہے۔ تو میرا حق ہے نا اس جملے کو کہنے کا کہ اگر بڑھتا ہوا قدم خدا کو پسند ہے تو جہاد سے واپس آتا ہوا قدم خدا کو ناپسند ہے۔ توجہ کر لیں صاحب، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اگر جنگوں میں جاتا ہوا قدم خدا کو پسند ہے تو جو جنگوں سے پلٹا ہوا قدم، بھاگا ہوا قدم، واپس آیا ہوا قدم ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اچھا مجھے آپ بتائیے، اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے تو کس کے نقش قدم پر؟ جس نقش قدم کو خدا نے پسند کیا ہے اس پر چلیں گے، یا جس نقش قدم کو خدا نے ناپسند کیا ہے اس پر چلیں گے؟ ہر آدمی یہ کہے گا کہ جسے خدا نے پسند کیا ہے اس پر چلنا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جنگوں میں بڑھ بڑھ کے حملے کون کرتا ہے اور جنگوں سے واپس کون آتا ہے؟ جو جنگوں میں بڑھ بڑھ کر حملے کرے اس کے نقش قدم پر چلو، جو جنگوں سے واپس آ جائے اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ صلوات بآواز بلند۔ اور جو دوسرا قدم ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ امام فرماتے ہیں دوسرا قدم، یہ پہلا جہاد والا ہے، دوسرا قدم جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے، جب کوئی آدمی اپنے گھر سے یہ نیت کر کے چلے کہ میں جا رہا ہوں اپنے ناراض رشتہ دار کو منانے کے لیے۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ قدم بہت پسند ہے کہ جب کوئی اپنے ناراض رشتہ دار کو منانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، خدا کا امام فرماتے ہیں خدا کو یہ قدم پسند ہے اس لیے کہ یہ قدم اس رشتہ دار کے گھر پہ نہیں جا رہا ہے بلکہ خدا کے قریب کر رہا ہے، خدا کے قریب کر رہا ہے۔ اس پہ بہت سی باتیں ہیں لیکن مجھے پڑھنا نہیں ہے، بس اتنا کہ اگر آپ کسی ناراض رشتہ دار کو منانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو یہ قدم خدا کو اتنا ہی پسند ہے جتنا جہاد یعنی ایک مجاہد کا پسند ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں وہ مجاہد والا ثواب ملے تو آپ ناراض رشتہ دار کو منانے کے لیے نکل پڑیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں میں ایسی دھیرے دھیرے پہنچاؤں گا تاکہ میرے مزاج سے بھی آپ پہنچ جائیں۔ بات ہوگی فضائل لیکن بیچ میں 1-2 باتیں آ جائیں گی تاکہ باتیں پہنچیں۔ آپ سنیے گا، ہم کہاں ہیں، ہمیں ہونا کہاں چاہیے؟ کہاں ہونا چاہیے؟ حسن عمل میں ہونا چاہیے۔
ہم لوگ کثرت عمل کے پیچھے پڑے ہوئے. کثرت عمل ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے. ہمیں تو حسن عمل، بہتر عمل. کون سا بہتر عمل ہوگا؟ جو آل محمد کی اطاعت میں ہوگا، جو آل محمد کی ولایت پہ ہوگا، جو اہل بیت کے ساتھ ہوگا، وہ عمل. آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ کریں گے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں پہنچے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک ایک دانے کو ملا کے ایک تسبیح بنانے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی اور پھر مصائب تک پہنچ جاؤں گا. توجہ کیجیے گا. لیکن ایک جملہ کہوں گا. جہاں پر بھی ہمارے ہاں بعض علماء کہتے ہیں کہ جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں، ایک لفظ کہتا ہوں، بعض علماء کہتے ہیں جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو بیچ میں دو امام آ جاتے ہیں. تو جب امام آئے تو وہاں صلوات پڑھیے پھر آگے بڑھ جائیے. بعض علماء یہ کہتے ہیں. تو یہاں بھی ہم تسبیح کا دانہ پروتے جائیں گے، جہاں امام آ جائے وہاں صلوات پڑھ لیجئے گا. آپ توجہ کریں گے. ایصال ثواب کی مجلس ہے. آپ نے جناب عیسیٰ کا ایک معجزہ سنا ہوگا، میں اپنے مضمون پہ ہوں، سنیے گا. کہ وہ مردوں کو، جی سارے آمادہ ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. کوئی نئی بات نہیں ہے. نئی بات اب سنیے. ایک دن وہ چلے، راستے میں قبر دکھی. کس کی ہے پتہ نہیں. جناب عیسیٰ کے پہلے سے بھی وہ قبر، ظفر بھائی جناب عیسیٰ کے پہلے سے بھی قبر ہے. کس کی ہے پتہ نہیں. لوگوں سے پوچھا پتہ نہیں. آپ بھی آتے ہیں دیہاتوں میں، دیکھیے کسی کی قبر ہے، اپنے ابا سے پوچھیے، کہ ہم بھی اپنے بچپنے سے دیکھ رہے ہیں. دادا سے پوچھیے، ہم بھی اپنے بچپنے سے دیکھ رہے ہیں. کسی شہید کی ہوگی، یہی کہا جاتا ہے. تو اب یہ تو ہمارے ہاں ہو جاتا ہے نا، چونکہ ہمارے ابا کا علم کمزور ہے، دادا کا علم کم ہے، تو بتا دیتے ہیں کسی. لیکن جناب عیسیٰ نے کہا لاؤ ذرا میں معلوم کروں کہ یہ کون صاحب ہیں. توجہ کریں گے، سنیے گا، انشاءاللہ واقعہ آپ گھر تک لے کر جائیں گے. تلاش کیا جب لاؤ. انہوں نے جس طریقے سے مردہ زندہ کرتے تھے انہوں نے اس طریقے سے زندہ کر دیا. جناب اٹھ کے بیٹھ گئے. پوری توجہ کیجیے گا. جناب اٹھ کے بیٹھ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون صاحب؟ کہا میں اللہ کا نبی عیسیٰ. آپ کون صاحب؟ کہا صاحب میں تو ایک مومن آدمی ہوں اور فلاں زمانے کا ہوں. کہا اپنا واقعہ بتاؤ. بھائی توجہ، اپنا میں ایسی پڑھتا ہوں، انشاءاللہ بات پہنچے گی. اپنا واقعہ بتاؤ. قبر میں گزر کیسی رہی ہے؟ جانا ہے قبر میں؟ نہیں جانا ہے؟ کوئی ہے ہاتھ اٹھا کے کہتے مجھے نہیں جانا ہے؟ نہیں جانا ہے. سب کو جانا ہے نا؟ ہاں یہ دیکھیے شمیم بھائی کا کہنا نہیں کہیں گے تب بھی جانا ہے. جانا ہے جبرن کرہن جانا ہے. یہ جانا ہے نا. اب سنیے، جناب عیسیٰ نے پوچھا یہ بتاؤ قبر میں تو دیکھیے ایصال ثواب کی مجلس ہے، باتیں پہنچنی چاہیے. سنیے قمر بھائی، جانا ہے نہیں جانا ہے؟ کہا جانا ہے. کہا یہ بتاؤ قبر میں تمہاری گزر کیسی رہی ہے؟ کہا اللہ کے نبی بہت اچھی، بہت بڑھیا، فرسٹ کلاس. بس ایک تکلیف ہے. وہ تکلیف سنیے. ایک تکلیف ہے. کیا تکلیف ہے؟ کہ تکلیف یہ کہ اللہ نے ایک سانپ معین کر رکھا ہے. وہ آتا ہے، پیر پہ ڈستا ہے، چلا جاتا ہے. اس کے ڈسنے سے پورے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. کئی دن تک وہ لرزہ رہتا ہے. دھیرے 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 درد کی شدت کم ہوتی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی درد کم ہوا وہ پھر آ کے کاٹ لیتا ہے. پتہ نہیں اسے کیسے اللہ نے معین کر رکھا ہے. تو جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ یہ ہوا کیوں؟ سنیے گا بھائی، میرے نوجوان بھائی تھوڑا سا آمادہ ہو جاؤ، سن لو. کیوں ہوا کیوں؟ میں اگر 1600 کلومیٹر سے آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں یہ بات پہنچے. اور یہاں سے صرف یہی مجلس تک نہیں تھے کہ ہمارے ہاں جو مشکل ہے نا، ہم لوگ مجلس کو کیری نہیں کرتے، لے کے نہیں چلتے، فرش اعضاء پہ چھوڑ دیتے ہیں. مجلس لے کر جایا کیجئے گا. سنیے کیا ہوا، یہ کیوں، یہ سزا معین کیوں ہوئی؟ انشاءاللہ لطف آئے گا. سنیے کیوں. کہا اس میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں مزدور تھا. مزدور کیا، قلی تھا. میرا کام یہ تھا کہ جنگلوں میں جب لکڑیاں کٹ جاتی تھی تو میں اپنے سر پہ اس لکڑی کا بوجھ اور گٹھر اٹھاتا تھا اور جس کا ہوتا تھا اس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دیتا تھا. مجھے اس کی اجرت ملتی تھی. بہت توجہ کیجیے گا، مجھے اس کی اجرت ملتی تھی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک دن میں نے گٹھر اٹھایا، 2-4 لوگوں نے مل کے وزنی گٹھر میرے اس میں لکڑی کا گٹھر سر پہ رکھ دیا گیا. اب سر پہ جب وہ لکڑی کا گٹھر میرے آ گیا تو میں لے کر چلا. اتفاق سے صبح میں ناشتے میں گوشت کھا کے نکلا تھا. جی صبح کے ناشتے میں گوشت کھا کے نکلا تھا. اس کا ایک ریشہ پھنس گیا. اب میں تو بے چین. آپ سوچیں اگر کبھی گوشت کا ریشہ پھنس جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. بار بار زبان جاتی ہے. علامہ فیروز حیدر صاحب کا ایک جملہ سنیے. وہ خطیب کیا جملہ کہا کرتے تھے.
سن لیجئے بات آ گئی، اس کے بعد یہ واقعہ کمپلیٹ کروں گا، جلدی جلدی تھوڑا پڑھوں گا. وہ کہتے تھے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر نبی اور علی کے بیچ میں کوئی آ گیا تو شیعوں کو تکلیف کیوں؟ یہ علامہ فیروز حیدر صاحب کہتے تھے کہ بھی اگر ایک طرف نبی ہے ایک طرف علی ہے، اگر کوئی بیچ میں آ گیا تو اسے تکلیف کیوں؟ تو وہ کہتے تھے لگتا ہے تمہارے دانتوں میں کبھی کوئی ریشہ نہیں پھنسا. ایسے سنے گا مجمع، تمہارے دانتوں میں کبھی کوئی ریشہ نہیں پھنسا. کیا مطلب؟ کہ دو دانت کے بیچ میں ریشہ پھنستا ہے، زبان بار بار اسے دھکا مارتی ہے کہ نکل جائے. تو ہم پوچھیں گے پھنسا تو دو دانتوں کے بیچ میں ہے، تکلیف زبان کو کیوں ہے؟ ارے توجہ ہی نہیں کر رہے صاحب. پھنسا تو دو دانتوں کے بیچ میں ہے، یہ تکلیف زبان کو کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا چونکہ زبان دانت کی محافظ، دانت زبان کا محافظ، لہذا جب دو ایک جنس، توجہ، دو ایک جنس کے بیچ میں اگر کوئی غیر جنس آ جائے تو زبان بے چین ہو جاتی ہے. ویسے ہی نبی اور علی کی ایک جنس ہے، اس کے بیچ میں کوئی الگ جنس کا آ جائے گا تو شیعت کو ویسے ہی تکلیف ہے جیسے زبان کو ہے. اب غور کریں، اب سنیے گا، بس آگے بڑھتا ہوں، سنیے گا، توجہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ گوشت پھنسا ہوا تھا، اب سر پہ بوجھا ہے، وہ گوشت نکلے تو کیسے؟ زبان بار بار تکلیف دے رہی ہے، پریشان دے رہی ہے، وہیں جا رہی ہے وہیں جا رہی ہے. اچھا اتنے بڑے بڑے چہلے سر پہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے تو وہ ٹوتھ پک نہیں بن سکتا، خلال تو آپ کر نہیں سکتے. کہا اسی میں نے ڈھونڈنا شروع کیا ایک ہاتھ سے کہ کچھ مل جائے، اور ایک باریک سا تنکا مجھے مل گیا. وہ تنکا میں نے لکڑی سے توڑا اور اس سے میں نے خلال کیا، وہ گوشت کا ٹکڑا بھی پھینک دیا. وہ لکڑی کتنا تھا؟ لکڑی کا ٹکڑا نہیں، توجہ کریں، کتنا تھا؟ 1 گرام یا اس سے کچھ کم، وزن میں کہیں سے کوئی کمی نہیں آئی. کم میں چلا گیا قبر میں، مجھ سے پوچھا گیا وہ جو لکڑی کا ٹکڑا استعمال کیا تھا مالک سے اجازت لی تھی؟ بہت آسانی سے سنا آپ نے. وہ جو اجازت کیا تھا مالک سے اجازت لی تھی؟ کہا نہیں لی تھی. کہا پھر یہ عذاب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کیا ہے تو قبر میں حساب دینا ہے. جملہ تو اب کہنے جا رہا ہوں، اجازت نہیں لیا، قبر میں عذاب ہے. حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، جو چاہیے گا جب چاہیے گا حوالہ لے لیجئے گا. تو بھائی قبر میں عذاب مل رہا ہے، کیوں؟ مالک کی اجازت کے بغیر. اگر آپ بولنے پہ آمادہ ہیں مجلس میں تو سنیے کتنا لیا؟ 1 تنکا، 1 لکڑی کا ٹکڑا، 1 تنکا، 1 تنکا. آپ توجہ ہی نہیں کرتے. اے بھائی اگر کوئی 1 تنکا مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرے تو قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو اگر کوئی آدمی سیدہ کا پورا باغ کھا جائے، لہذا کبھی غصبی چیز استعمال نہ کیجیے گا. یہ ایک ٹکڑا ہو گیا، یعنی اللہ اکبر یہاں مکمل ہو گیا. اب آتے ہیں الحمدللہ پہ، سبحان اللہ پہ بات مکمل ہو جائے گی. اب آپ غور کریں، ایسے ہی دھیرے دھیرے پڑھوں گا، بات توجہ کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے بما کسبت ایدیکم، بعض مشکلیں ہیں جو تمہارے ہاتھ کی ہیں، جسے تم خود کسب کر رہے ہو، تم خود لے رہے ہو. بعض مصیبتیں ہیں جو میری اپنی ہیں. آپ غور کریں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے، میری خواہشات کی بنا پر، میری لالچ کی بنا پر، یا میری اور کسی وجہ سے. سارے آمادہ رہیے گا، روایت سن لیجئے. ایک دن امیر المومنین کے ایک صحابی، ایسے ہی پڑھوں گا، اصال ثواب کی مجلس میں ایسے ہی پڑھتا ہوں، آپ چاہے جیسے سنیں، میں تو اصال ثواب ایسے ہی پڑھتا ہوں. دیکھیے ایک بات، انہوں نے امیر المومنین کی بزم سے نکلے، جوتا پہنے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا پیر جوتے میں رکھا، جوتے میں بچھو تھا، بچھو نے ڈنگ مار دیا. یہ آیا امیر المومنین کے پاس، یا علی بچھو نے ڈنگ مار دیا. کہا اس میں تمہاری خطا ہے. سنیے گا بھائی، کیا کہا؟
رضا بھائی اس میں تمہاری خطا ہے؟ مولا میری خطا ہے، کہا وقت آئے گا تو بتاؤں گا، ابھی جاؤ اپنا علاج کرواؤ۔ خیر یہ چلے گئے، لیکن ذہن میں کہ یار میری خطا کون سی ایسی خطا ہے جس کی بنا پر بچھو نے مجھے کاٹ لیا، کون سی ایسی خطا ہے جس کی بنا پر بچھو نے مجھے کاٹ لیا، میرے جوتے میں بچھو بیٹھا ہوا ہے اور میں نے جیسے ہی پیر ڈالا بچھو نے کاٹ لیا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے، لیکن جملہ سنیے گا۔ جب جن کا درد وغیرہ ٹھیک ہو گیا، زخم ٹھیک ہو گیا اور ساری چیزیں آئے، یا علی اب بتا دیجئے، کارے جانے دو، درد ختم ہو گیا نا، جانے دو، تمہیں برا لگے گا، نہیں توجہ کر رہے ہیں، جانے دو تمہیں برا لگے گا، بھائی توجہ کر لیں، جانے دو تمہیں برا لگے، نہیں مولا مجھے بتائیے، کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں نا جانے دو، جانے دو بھائی سننا، جانے دو تمہیں برا لگے گا، نہیں یا علی مجھے بتائیے کہ میری کون سی ایسی خطا تھی کہ جس خطا پر مجھے بچھو نے کاٹ لیا؟ کہا بتا دوں؟ سنیں گے آپ؟ کہا بتا دوں؟ کہا جی مولا بتائیے۔ کہا فلاں دن فلاں جگہ تم ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے؟ کہا جی بیٹھا ہوا تھا۔ کہا وہاں سلمان کی غیبت ہو رہی تھی؟ ایسے سنیں گے، تم وہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کہا وہاں سلمان کی غیبت ہو رہی تھی؟ کہا جی ہو تو رہی تھی۔ کہا تم نے سلمان کا دفاع نہیں کیا؟ نہیں توجہ کر رہے ہیں بھائی، تم نے سلمان کا دفاع نہیں کیا؟ کہا جی نہیں کیا۔ کہا تمہارے پاس دو آپشن تھا، یا سلمان کا دفاع کرتے یا اٹھ کے چلے آتے، نہ تم نے دفاع کیا نہ اٹھ کے گئے، اللہ نے عذاب معین کر دیا۔ پتا چلا اگر سلمان کا کہیں بھی برائی ہو رہی ہو، کوئی غیبت کر رہا ہو تو یا دفاع کرو یا اٹھ کے چلے جاؤ، ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو جو فخر سلیمان علی ابن ابی طالب ہے، اگر ان کے حق کی بات ہو تو دو آپشن ہے، یا دفاع کرو یا اٹھ کے چلے جاؤ۔ نعرہ حیدری، یا علی، آپ نے غور فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ دفاع کرو، اہل بیت کی بات ہو تو دفاع کرو، ورنہ خود عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آپ غور کر رہے ہیں، سیدہ طاہرہ نے اپنے خطبے میں کہا ہے کہ میرے حق کی بات ہے اور تم بولتے کیوں نہیں؟ جب اہل بیت کے حق کی بات ہو تو بولا کرو، آل محمد کے حق کی بات ہو بولو، نہیں بولنے کی طاقت ہے تو چلے جاؤ اٹھ کے، وہاں بیٹھے نہ رہو ورنہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا امیر المومنین فرماتے ہیں سلمان کی غیبت ہو رہی تھی۔ آپ غور کر رہے ہیں تو ایک جملہ میں کہوں گا، سلمان کی غیبت پر اگر بڑا عذاب ہے تو مسلمان کی غیبت پر بھی چھوٹا عذاب ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ مومن کی غیبت کر کے آگے بڑھ جائیں گے، غیبت پر پڑھنا نہیں ہے، میں تو واقعات میں باتیں کہتا ہوں جسے سمجھ میں آ جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ عقیدہ ہے اتنا ہی مضبوط عمل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میرا عقیدہ بہت مضبوط ہے اور عمل کمزور ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا عقیدہ مضبوط ہو اور عمل کمزور ہو جائے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی کہے میرا عقیدہ میں تو ہم پختہ ہیں، عمل میں کچھ کم ہے تو اہل بیت معاف کرا لے جائیں گے۔ ارے تمہارا عقیدہ ہی نہیں مضبوط ہے۔ عقیدہ مضبوط، اگر عقیدہ توحید مضبوط ہوگا تو سجدہ چھوٹے گا نہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، اور عقیدہ ولایت و امامت مضبوط ہوگا تو مجلس چھوٹے گی نہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ عقیدے کی کمزوری ہے۔ کوئی یہ نہ کہ صاحب ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہوگا تو عمل مضبوط ہوگا۔ اور آگے چلتے ہیں، ہاں یہ الگ بات ہے، آپ کوشش کریں کچھ رہ جائے گا تو بھرپائی ہو جائے گی۔ آپ غور کریں، کچھ اگر رہ جائے گا تو بھرپائی ہوگی، لیکن اگر رہی، آپ نے کبھی سوچئے گا میں 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، 60 برس کا ہو گیا، میں نے دین کے لیے کیا کیا؟ میں نے اپنی نماز پڑھ لی، اپنا روزہ رکھ لیا، سب کچھ میں نے اپنا کام کر لیا، میں نے کیا کیا؟ سنیے، ایسے ہی پڑھوں گا۔ نجف میں ایک عالم دین تھے، سید جواد، نام ذہن میں رکھیے گا، کیا نام تھا؟ سید جواد۔ سید جواد حرم میں گئے امیر المومنین کے، اور جانے کے بعد کہا کہ ہم لوگ جاتے ہیں، ماشاءاللہ سے اکثر افراد زیارت کر چکے ہوں گے، اور جو نہیں کر پائے ہیں فرش اعضا کے صدقے میں وہ جائیں اور جا کر زیارت کر لیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ہر چیزوں میں تھوڑا سا موت کا ذکر ہے اور کچھ تبلیغ بھی اس میں ہو جائے، فضائل بھی ہو جائے، دونوں چیزیں ہو جائے، لہذا سنیے گا۔ سید جواد نا، ہم لوگ جاتے ہیں، زری پکڑتے ہیں، ہم بھی جب جانا ہوا زری پکڑی، مولا روزی دے دو، ازدواجی مسائل حل ہو جائیں،
مولا مکان مل جائے، مولا عزت دے دو، مولا شہرت دے دو، مولا آپ کی عشرہ نہیں ہوا ہے عشرہ دے دو، مولا فلاں ڈیٹ خالی رہ گئی ہے اس میں مجلس مل جائے. آپ غور کریں، یہی سب مانگتے ہیں، یہی سب چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں. کتنے افراد ہیں جو جا کے وہاں آخرت مانگتے ہیں. آپ غور کریں، ہم سارے کے سارے دنیا مانگتے ہیں. آپ غور کریں، جتنے بھی افراد ہیں دنیا مانگتے ہیں. دنیا تو چاہ ہی رہی ہے کہ علی والوں کے پاس آ جائے. نہیں بات پہنچی تو سنیے ایک اور روایت، اس صحیح جواب سے پہلے سن لیجئے اور اس کے بعد صحیح جواب پہ مجلس مکمل کر دوں گا. بہت توجہ، میرے پاس 20 منٹ ہے نا ابھی، 20-22 منٹ ہے نا. ہاں صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. امیر المومنین، دیکھیے میرا پورا اشرا ہے، میرا موضوع ہے اصحاب امیر المومنین. یہ پورا ایک ٹاپک ہے، وقت نہیں تھا کہ میں اس پہ جاتا. ایک سنیے، اصحاب امیر المومنین میں ایک نام ہے ابو الاسود دوائلی. بعض افراد نے پہلی بار نام سنا ہوگا. امیر المومنین کے جید صحابہ میں سے ایک نام ہے، کیا نام ہے؟ ابو الاسود دوائلی. بہت بڑا نام ہے، بڑا جلیل القدر صحابی ہیں. اور ابو الاسود دوائلی کا احسان پوری امت پہ ہے، پوری امت پہ. آپ سب کے گھروں میں ان کا احسان ہے، آپ کو نام نہیں پتا ہے. کیوں؟ اصحاب امیر المومنین پڑھے نہیں جاتے. ممبروں سے اصحاب امیر المومنین نہیں بتائے جاتے ہیں، نہیں پڑھے جا رہے ہیں. آپ غور کریں، اب تو امیر المومنین نہیں پڑھے جاتے تو اصحاب کی کیا بات کروں. آپ غور کریں، اصحاب امیر المومنین پڑھے جانے چاہیے، بتائے جائے. تو ان سے ایک نام کیا ہے سب کو یاد ہو گیا، ابو الاسود دوائلی. ان کا کارنامہ کیا ہے؟ پہلے کارنامہ سنیے پھر 1 منٹ کی روایت ہے، پوری توجہ کریں گے بھائی. ابو الاسود دوائلی نام سن لیا، سب کے ذہن میں آ گیا. پھر سے بتا دوں، ابو الاسود دوائلی. ان کا کارنامہ یہ ہے کہ یہ ایک دن ظفر صاحب، رضا صاحب اور بھی جتنے مدرس موجود ہیں، میں ان سب کی تائید چاہوں گا کہ جتنے بھی مدرس، خصوصاً عربی مدرس مولانا عارف صاحب قبلہ، مدرس جتنے بھی ہیں تائید چاہوں گا کہ ابو الاسود دوائلی ایک دن آئے، امیر المومنین یا علی درد دل ہو رہا ہے، کڑھن ہو رہی ہے. کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں ابھی کچھ لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں قرآن غلط پڑھ رہے تھے. میں دیکھ کے آیا ہوں قرآن غلط پڑھ رہے تھے. تو مولا نے کہا صحیح کروا دیتے، صحیح کروا دیتے. کہا یا علی کس کا صحیح کرواؤں؟ ان کا صحیح کرواتا ہوں تو ان کا غلط، ان کا صحیح کرواتا ہوں تو ان کا غلط. کہا یہ پرابلم کیا ہے؟ کیوں؟ کہا اس میں مسئلہ مولا یہ ہے کہ سارے عرب تو ہیں نہیں، قرآن پہ زیر زبر پیش لگا نہیں ہے، لہذا عرب تو صحیح پڑھتے ہیں، عجم غلط پڑھتے ہیں. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جا کے قرآن پہ زیر زبر پیش لگا دو. آپ غور کر رہے ہیں، علی کے کہنے پر ابو الاسود دوائلی نے قرآن میں زیر زبر پیش تشدید جزم لگایا. تو آج آپ کے ہاں زیر زبر پیش لگا ہوا ہے، یہی ابو الاسود دوائلی کا لگایا ہوا. اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، میں نام نہیں جانتا تھا. آپ غور کریں، یہ سوچیے 40 سال سے میں مجلس سن رہا ہوں، میں ابو الاسود دوائلی کا اگر نام نہیں جانتا ہوں تو یہ کس کی کمی ہے؟ مجھے نہیں پتا. بس علی ہوتا ہے نا تو دشمن ان سے علی لینا چاہتے ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. علی جس کے پاس ہوتا ہے نا، دشمن کیا چاہتا ہے؟ علی اس کے پاس سے لے لے. حاکم شام نے چاہا کہ لاؤ ابو الاسود دوائلی کو خرید لیتے ہیں، یہ بہت بڑا علی والا، اسے خرید لیں. کتنی بڑی دولت ہے. حاکم شام نے قیمت لگا دی. بولو حکومت چاہیے لے لو، دولت چاہیے لے لو، اقتدار چاہیے لے لو، کہیں کی ریاست چاہیے لے لو، گورنری چاہیے لے لو. کل لے لوں لیکن اس کے بدلے میں کرنا کیا ہے؟ کہ بھائی ایک کام کرنا ہے، ادھر سے ادھر آ جاؤ. نہیں آپ توجہ کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ جاؤ، علی کو چھوڑ دو، ہماری طرف آ جاؤ. ابو الاسود دوائلی نے کہا کہ میں یہ سودا نہیں کروں گا، مجھے یہ منظور نہیں ہے سودا. اگر دیکھیں یہاں پر مجھے چاہیے کہ سب کی تائید. آپ بھی اگر یہاں پہ ہوتے، اگر یہی عقیدہ آپ کا ہوتا اور یہی جواب ہوتا تو مجھے بتائیے گا. کہا نہیں چاہیے مجھے. کہا حکومت دے رہے ہیں؟ کہا نہیں چاہیے. اقتدار دے رہے ہیں؟ نہیں چاہیے. دولت دے رہے ہیں؟ نہیں چاہیے. شہرت دے رہے ہیں؟ نہیں چاہیے. ریاست دے رہے ہیں؟ نہیں چاہیے. وزارت دے رہے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک طرف ہے دنیا، نہیں اور آگے بڑھ کے کہوں، ایک طرف ہے کائنات، ایک طرف ہے مولا کائنات. تھوڑا سا آمادہ ہو جائے. ایک طرف ہے کائنات، ایک طرف ہے مولا کائنات. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات لے کے مولا کائنات کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو جائے گا کہ میں کائنات لے لوں اور مولا کائنات چھوڑ دوں؟ نہیں ہو سکتا.
کائنات ٹھوکر میں ہے، علی والا ہوں نا، بہت توجہ. پھر ایک جملہ آ رہا ہے، میں ایسے ہی مجلس پڑھتا ہوں تاکہ تبلیغی باتیں بھی رہیں. کیا کہا؟ نہیں چاہیے. حاکم شام کی بڑی سبکی ہوئی، لوگ ہنس رہے ہیں. لو ایک آدمی نہیں خرید سکا اتنی جاہو حش، اتنا جاہو حشم، اتنی شہرت، اتنا مال، اتنا اقتدار، اتنا ایک آدمی نہیں خرید سکا. اب اسے بھی تاؤ چڑھ گیا حاکم شام کو. اچھا وہ بھی تو ہے یزید کا باپ، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، یزید کا بھی باپ. اس نے کہا میں تو خرید کے رہوں گا، میں اس کے دل سے علی نکال دوں گا. سنیے گا، میں اس کے دل سے علی نکال دوں گا. لوگوں نے کہا کیسے نکالے گا بھائی، جس نے حکومت نہیں لی، اقتدار نہیں لیا، دولت نہیں لیا، کچھ نہیں لیا، ساری چیزیں تیری وزارت ریاست سب ٹھوکروں میں رکھ دی. کہا ایک حربہ ہے میرے پاس، یوں علی نکل جائیں گے ان کے دل سے. بھائی سننا، تبرک کے طور پر میرا یہ جملہ لے جانا، مجھے داد نہیں چاہیے، دعا ضرور چاہیے. گھر جا کر اس جملے کو یاد کیجئے گا اور اس وقت دعا دے دیجئے گا. کل اس کے دل سے ایک سیکنڈ میں علی نکل جائے گا، نکال دوں گا. کہا کیسے؟ کہا ایک حربہ ہے، یہ حربہ ہم پر بھی آج آزمایا جا رہا ہے اور خوب دھڑلے سے آزمایا جا رہا ہے اور ہم اس شکنجے میں آ کے پھنس جا رہے ہیں. اس نے کہا کیا کرے گا؟ کچھ نہیں، انہیں حرام کھلا دوں گا. میں نے پوری مجلس پڑھ دی، آگے آپ کی مرضی، بولے نہ بولے کوئی مسئلہ نہیں. کیا کرے گا؟ کہا حرام کھلا دوں گا، اس لیے کہ جیسے ہی جسم میں حرام جائے گا حلال اپنے آپ نکل جائے گا. نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ جیسے ہی حرام جائے گا حلال اپنے آپ نکل جائے گا. میں حرام کھلا دوں گا. لیکن تو حرام کھلائے گا یار، دیکھتے تو رہو. اس نے ایک بہترین شہد کا حلوہ بنوایا، حاکم شام نے شہد کا حلوہ بنایا اور ابو الاسود دویلی کے گھر بھیج دیا. ایسے ہیں اصحاب امیر المومنین. ہم لوگ بھی اصحاب امام زمانہ بننا چاہتے ہیں نا. سنیے پڑھ دوں گا جلدی تھوڑا سا. ایسے ہیں اصحاب امیر المومنین. میں اب جلدی تھوڑا اور تیز پڑھوں گا. کیا کیا؟ شہد کا حلوہ دروازے پہ بھیجایا. ابو الاسود گھر میں ہے. ابو الاسود کی 4 یا 5 برس کی بیٹی ہے. اس نے دروازہ کھولا، کہا یہ حاکم نے آپ کے بابا کے لیے حلوہ بھیجا ہے. بچی ہے نا، حاکم نے آپ کے بابا کے لیے حلوہ بھیجا ہے. اس نے اس حلوے کو لیا کہ حاکم نے میرے بابا کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا میرے باپ کا مال ہے. اب یہ بچی ہے نا، باپ کا مال. اس نے ایک انگلی سے وہ حلوہ نکالا اور اپنے منہ میں رکھا. جیسے ہی منہ میں رکھا اتنے میں ابو الاسود پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا ہے؟ کب حاکم دے کر گیا ہے. اے رکو کیا بات ہے؟ کب حاکم نے آپ کے لیے حلوہ بھیجا ہے. ابو الاسود کہتے ہیں بیٹا یہ حلوہ تمہاری حلق میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے حاکم شام حرام کھلا کے ہم سے حلال نکلوا رہا ہے. حرام کھلا کے ہم سے حلال نکلوا رہا ہے، لہذا ایسا کرو اسے. اب جب اس 5 برس کی بیٹی، روایت لکھتی ہے کہ جیسے ہی اس 5 برس کی بچی نے سنا کہ یہ حرام ہے، اس آنے والے کارندے کو روکا اور اپنی روایت کہتی ہے اپنی حلق میں اپنی دونوں انگلیاں ڈال کے الٹی کر دیا اور الٹی کر کے ان حاکم کے آئے ہوئے کارندے سے کہا سن تیرا حرام یہاں پڑا ہے، میرا حلال میرے دل میں اب بھی موجود ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تیرا حرام یہاں پڑا ہے، میرا حلال میرے دل میں اب بھی موجود ہے. تو چاہتا ہے کہ ہمارے دل سے علی نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ غور کریں. خیر تو لوگ چاہیں گے علی لے لیں، علی کبھی کسی کو دیجیے گا نہیں. آپ غور کر رہے ہیں، کبھی مت دیجیے گا. بہت قیمتی دولت ہے، بہت قیمتی دولت ہے. بس جلدی سے آ رہا ہوں، وقت ہو گیا ہے چونکہ مصائب کی طرف بھی جانا. تو سید جواد نے جو دعا مانگی، ہم دنیا مانگتے ہیں نا، سید جواد نے کہا مولا بس اتنا کر دیجئے، توفیق مجھے دے دیجئے اتنی کہ میں کسی ایسے کے دل میں آپ کی ولایت ڈال سکوں جس کے دل میں آپ کی ولایت نہیں ہے. بس یہ آخری، اب سبحان اللہ پہ آ چکا ہوں اور اس کے بعد یہیں سے مصائب ہے. ایسے کہ دل میں، جس کے دل میں آپ کی ولایت نہیں ہے، میں ولایت ڈال دوں. کہا ٹھیک ہے. امیر المومنین کی طرف سے اشارہ ہو گیا. اس نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور چلنے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں پتہ ہے کہاں نکلا؟ پتہ ہے ایسی بستی میں جہاں کوئی علی والا نہ ہو. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں مجلس پڑھنے جائیں مجمع بہت ہونا چاہیے، لفافہ بڑا ہونا چاہیے. سیدھی بات ہے بھائی. ہاں 2-3 وعدے آتے ہیں تو سب روک کے رکھتے ہیں کہ کون سا بیسٹ ٹو بیسٹ ہوتا ہے وہاں جانا ہے.
جو ہے وہ صحیح ہے بھائی. 2-3 وعدے, پہلے وعدے پہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اچھا آیا وعدہ, اچھا رکیے 2 دن بعد بتاتا ہوں, 3 دن بعد بتاتا ہوں. پھر ظفر بھائی کو فون کیا, بھائی آپ کے یہاں کے عشرے کا کیا ہوا؟ رضا صاحب کو فون کیا, آپ کے یہاں عشرے کو کیا ہوا؟ شمیم صاحب سے کہا 4-5 جگہ کے بات کر کے اس کے بعد جو سب سے بیسٹ ٹو بیسٹ ہوگا کراؤڈ کے اعتبار سے اور فاول مطلوب آگے کی جو ساری چیزیں ہیں ان سارے اعتبار سے جو یہی ہوتا ہے. کیوں کہ ہم دنیا پرست ہیں, ہم دنیا پرست ہیں, ہم دنیا دیکھتے ہیں. اس نے کیا کہا, میں ایسی بستی میں جاؤں جہاں کوئی علی والا نہ ہو اور اس کے دل میں علی ڈال کے چلاؤں, یہ ہے میری دولت. توجہ کریں, بس یہی پہ مجلس مکمل ہو رہی, یہ ہے میری دولت. نکلا ایک بستی کی طرف جسے کے بارے میں یہ یقین تھا کہ یہاں پر کوئی بھی علی والا نہیں ہے. ہم سے اگر کہا جائے کہ صاحب ایسی بستی میں آپ کو جانا ہے جہاں کوئی اپنا جائیے تبلیغ, تو ہم تبلیغ کس پہ کریں گے بھائی؟ تبلیغ تو انہی پہ ہونی ہے, آپ پہ کیا ہونی ہے؟ آپ کے دل میں تو پہلے سے علی ہے نا. ہاں کوئی حرام کھلا کے نکال نہ لے, اس کا خیال رکھیے گا. خوب کہیں بھی چاٹ کی دکان پہ کھڑے ہو کر مزے سے کھا پی لیتے ہیں نا, خیال رکھیے گا. ہاں بس گیا تو دیکھا ایک کسان ہے بالکل روڈ کے کنارے, وہ اپنا ہل ول چلا رہا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ کسان ہے, زمین کے سینے کو نرم کر رہا ہے, تو اس کا دل بھی نرم ہوگا. لاؤ اسی نرم زمین پہ علی کی مودت کا بیج بو دیا جائے, خلاص آمادہ ہو جائے. اسی نرم زمین پہ, بس ختم کر رہا ہوں, اسی نرم زمین پہ علی کی مودت و محبت کا بیج بو دیا جائے. لہذا اس نے وہیں بٹھا لیا, گیا السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی میرا نام یہ سید جواد ہے, میرا نام یہ ہے. کہا صاحب میں مسافر ہوں اور میں عارف صاحب ایک جملہ کہوں گا اور آپ سے داد چاہوں گا. دسترخوان بچھا دیا, کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ میں کھانا کھاؤں, میں مسافر ہوں لیکن آپ پر بوجھ نہیں بنوں گا, میرا ٹفن میرے ساتھ ہے, آپ اپنا ٹفن کھائیے گا, میں اپنا ٹفن کھاؤں گا. ایک بات یہاں سے پتا چلی کہ علی کی ولایت کی تبلیغ قوم پر بوجھ بن کے نہیں ہوتی. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. میں نے بات اپنی کہہ دی, جہاں تک پہنچی مجھے نہیں پتا کہاں تک پہنچی, بات پہنچا دیا. مگر نہیں, میں آپ کو بوجھ نہیں بنوں گا, آپ اپنا ٹفن کھائیے, میں اپنا کھاؤں گا. آپ کے ساتھ تو بس اس لیے بیٹھ رہا ہوں کہ میرا اسلام کہتا ہے کہ دسترخوان پہ کسی کے ساتھ بیٹھو, اکیلے نہ بیٹھو. وہ بھی ٹھیک ہے بیٹھ گئے. اب وہ اپنا کھا رہے ہیں, یہ اپنا کھا رہے ہیں دونوں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے گاؤں کے حالات کیا ہیں؟ ساری چیزیں بہت اچھے ہیں, بہت خوشحال لوگ ہیں. بات چیت شروع ہوئی دھیرے 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 دھیرے. ہم لوگ بھی یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں ٹرین کا سفر کیجئے گا, مثلا یہاں سے گودان سے آپ کو بمبئی جانا ہو تو پہلے سامان رکھنے کے لیے جھگڑا ہوتا ہے, اور اس کے بعد بمبئی اترتے اترتے اتنی دوستی ہوتی ہے کہ جا کے دعوت کھاتے ہیں ساتھ میں. یہی ہوتا ہے. اس نے کیا کیا کہ صاحب ابو تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا امیر کون ہے؟ اب میرے امیر کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ وہ کسان کہتا ہے, بس یہی پہ مجلس مکمل ہو رہی ہے. میرے امیر کے بارے میں کیا پوچھتے ہو صاحب؟ میرا امیر اوف کیا کہنا, توجہ کیا کہنا میرے امیر کے بارے میں, اتنے اونٹ, اتنے گھوڑے, اتنا پیسہ, اتنے نوکر, اتنے چاکر, اتنا سخی, اتنا یہ اتنا یہ اتنا یہ. اس نے تعریف کے پل باندھ دیے. جب تک کھانا ختم نہیں ہوا وہ اپنے امیر کی تعریف کرتا رہا. یہاں یہ سوچتا رہا پروردگار اے امیر کائنات, اے مولا کائنات, میں اتنا تو آپ کے بارے میں بتاؤں گا نہیں, اس لیے کہ آپ کی تعریف ایک بیٹھک میں تو مکمل ہونی نہیں ہے. تھوڑا سا آمادہ ہو بھائی, آپ کی تعریف ایک بیٹھک میں تو مکمل نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اے جناب امیر کوئی ایسا جملہ بتا دیجئے کہ ایک جملے میں آپ کی تعریف مکمل ہو جائے. بس ختم کر رہا ہوں, ایک جملے میں آپ کی تعریف مکمل ہو جائے, کوئی ایسا جملہ مجھے بتا دیجئے. اب اس نے اپنے امیر کی تعریف جب تک لقمہ چلتا رہا منہ چلتا رہا, لقمہ چلتا رہا منہ چلتا رہا, ہوتا رہا. اچھا اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ پوچھے کہ تمہارا امیر کون ہے, خود تو نہیں بتائیں گے نا, اس لیے کہ بات میں مزہ نہیں رہے گا. جب وہ چپ ہوا تو اس نے کہا اچھا تمہارا امیر کون ہے؟ اب پھر یہ توسل کیا, نجف یا علی کچھ تو بتائیے. کیا بتاؤں, کون سا ایسا جملہ؟ اب جو تاریخ ہے اگر روح تازہ ہو اس جملے پہ تو ذرا سارے مل کے میرے ساتھ آئیے گا. اس نے کہا دیکھو میرے امیر کی تعریف ایک بیٹھک میں تو مکمل نہیں ہو سکتی. تمہارے امیر کی اتنی تعریف ہے؟ کہا بس ایک جملہ سن لو. مجھے نہیں پتا یہ جملہ شاہ رضا سے کہاں تک جائے گا. بھائی وہ آخری فرد میرے جوان بھائی بیٹھے, تائید کرنا کے بعد اس نے صحیح کہی ہے. اس نے کہا میرا, آپ امیر المومنین کی بات ہے, کہ تمہارے امیر کی اتنی تعریف, رضا بھائی سے لے کر وہ آخری فرد تک بیٹھا سن لینا, کہ میرا امیر وہ ہے کہ جسے جب بلاؤ جہاں
لیے آتا ہے. میرا امیر وہ ہے کہ جسے جب بلاؤ, جہاں بلاؤ, جس حالت میں بلاؤ, وہ مدد کے لیے آتا ہے. ایک تعریف کر دی, اس کے بعد ان کا نہیں, بس آج بھر کے لیے اتنا بہت ہے, اب اگلی بار آؤں گا تو ایک اور, پھر آؤں گا تو ایک اور, ایسے ہی میں اس کے دل میں علی ڈال دوں گا. یہ چلے گئے, اپنا بوریا بستر اٹھایا, اپنا سامان پیک کیا, ٹفن وفن پیک کیا, چلے گئے نجف. 1 مہینے کے بعد پھر چلے, یا علی آج کوئی اور فضیلت بتا دیجئے گا جو اس کے دل میں ڈالوں. یہ گئے, جانے کے بعد دیکھا کہ کسان تو ہے ہی نہیں, کھیت خالی پڑا ہوا ہے. اڑوس پڑوس کے کسان سے پوچھا, بھائی وہ یہاں ایک چچا تھے, وہ کھیتی کیا کرتے تھے, وہ کہاں گئے؟ کہا ان کا تو انتقال ہو گیا. نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ. حسن عمل, حسن عمل, حسن عمل. کہا ان کا تو انتقال ہو گیا. ارے پھر نجف کی طرف, مولا کچھ دیر اور جلا دیتے, کچھ دیر اور حیات دے دیتے, زندگی دے دیتے. ایک آدمی پہ کام شروع کیا تھا, اسے بھی آپ نے اپنے ہاں بلا لیا, کچھ دیر اور حیات دے دیتے. بہرحال اب اخلاقی تقاضا کیا ہے, گھر جاؤں بچوں کو پرسا دوں, اخلاقی. ٹھیک ہے, گیا ڈھونڈتے ہوئے ان کا گھر کہاں گئے. اب بچے نکلے. آج کے زمانے میں تو نہیں ہے کہ آدمی ریزرو سواری سے آیا اور درمیانے مجلس میں واپس چلا گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نہیں, آپ توجہ ہی نہیں کر پاتے ہیں صاحب. آپ غور کریں, ایسا تو ہے نہیں آج کے. اس زمانے میں تھا, سواری کا مسئلہ نہیں تھا. آج کے 20-25 سال آپ کیا بھی ہے, کوئی شام میں آ گیا تھوڑی جاتا تھا, وہ رہ جاتا تھا کہ اب رات میں کہاں جائیں گے, سواری نہیں ہے, کوئی سادھن نہیں ہے. تو یہ گیا, بھائی میں آپ کے والد کا دوست ہوں اور ایسی سی بات ہے اور میں پرسا دیتا ہوں, یہ وہ قبر کہاں ہے, کہا بتایا. اب جب وہ جانے لگا تو وہ بچوں نے مثلا, اب یہ نہیں لکھا ہے کہ انکل رک جائیے, اب یہ سب تو, لیکن بچوں نے ہی کہا ہوگا کہ بھائی آپ میرے بابا کے دوست ہیں, آپ رک جائیے, صبح میں کبھی چلے جائیے گا. خیر یہ رات میں سو گیا. روایت کا میں ذمہ دار. یہ کہتا ہے کہ اب رات میں سو گیا تو میں نے خواب دیکھا. بھائی توجہ, مجلس مکمل ہو رہی ہے. میں نے خواب دیکھا, خواب میں نے دیکھا کہ مجھے ایک قبر میں لے جایا جا رہا ہے. میں سمجھ گیا کہ میرا دن بھی مکمل ہو گیا ہے, اب مجھے بھی. اب جب میں قبر کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک تخت بچھا ہوا ہے, اس تخت پہ وہی کسان بیٹھا ہوا ہے, اس کے بغل میں 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے ایک حجاب لگا ہوا ہے. ہاں تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں. وہ ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, 2 فرشتے اگل بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا, ارے سید جواد تم آ گئے. کہا میں تو آ گیا, لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اب اظہار ثواب کی مجلس میں یہ نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا. کہا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کہا تم اس دن آئے اور آنے کے بعد ساری باتیں مجھے بتائی, اب میں مر گیا, میرا انتقال ہو گیا, میں مر گیا, میں قبر میں گیا, مجھ سے سوال پوچھا گیا. بھائی آمادہ رہنا. مجھ سے سوال پوچھا گیا, تیرا رب کون ہے؟ میں نے بتا دیا. تیرا دین کیا ہے؟ میں نے بتا دیا. تیری کتاب کیا ہے؟ میں نے بتا دیا. تیرا نبی کون ہے؟ میں نے بتا دیا. تیرا قبلہ کیا ہے؟ میں نے بتا دیا. پوچھا تیرا امام کون ہے؟ تیرا امیر کون ہے؟ میں نے 1 نام لیا, 2 نام لیا, 3 نام لیا, سارے نام غلط آ رہے تھے. 2-3 نام جب غلط ہو گئے تو میں پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں. میں قبر کی تنہائی میں لیٹا تھا, اتنے میں نے دیکھا کہ آگ کا گرز لیے ہوئے 2 فرشتے چلے آ رہے ہیں. میں پریشان ہو گیا, اب میری کون مدد کرے گا. 2-3 نام جو مجھے یاد تھے وہ تو غلط ہو گئے. وہ قبر میں لیٹے لیٹے میں نے ایک جملہ کہا, مجھے نام تو پتا نہیں تھا. وہ قبر میں لیٹے لیٹے کہا, اے سید جواد کے امیر. سید جواد کہہ رہے تھے میرا امیر وہ ہے جسے جب بلاؤ, جہاں بلاؤ, جس عالم میں بلاؤ. جسے جب بلاؤ, جہاں بلاؤ, جس عالم میں بلاؤ. بس میں نے سید جواد, جیسے ہی میں نے کہا اے سید جواد کے امیر میں مشکل میں ہوں, میری مشکل کشائی کرے. اے سید جواد کے امیر میں پریشانی میں ہوں, میری مشکل کشائی کرے, میری پریشانی کو دور کرے. ابھی اتنا کہنا ہی تھا کہ میں نے دیکھا قبر میں ایک نور ساتے ہوا آنے والے فرشتوں سے کہا کہ ان تم لوگ ہٹ جاؤ, یہ مجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے, لیکن ابھی میری ولایت اس کے پاس نہیں ہے, لہذا اب تم لوگ یہی بیٹھو, اسے میری ولایت سکھاؤ. جب میری ولایت مکمل ہو جائے گی تب اسے جنت میں داخل کیا جائے گا.
मजलिस मुकम्मल हो गई। अब ये रवायत का जुमला तो नहीं है, लेकिन मेरा जी चाहता है उसने एक जुमला जरूर सैयद जवाद से कहा हो कि सैयद जवाद, इतनी बातें करने की क्या जरूरत थी, बस इतना कह देते कि कब्र में भी जाके अली अली करना पड़ेगा। सलावत आवाज़ बुलंद। बस अजीज़ान गिरामी, जहां बुलाओ, जिस आलम में बुलाओ, जब बुलाओ, ये मदद के लिए आते हैं। मजलिस मुकम्मल कर दी। आप क्या समझते हैं इस वक्त वो आपको नहीं देख रहे हैं? वो जो 14 ज़वात मुक़द्दसा हैं वो आपको देख रही हैं। रब्त मसाइब, मजलिस मुकम्मल हो गया। आपको देख रही हैं, सिर्फ देख नहीं रही हैं, आपको सुन रहे हैं। सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, आपके दिलो दिमाग को पढ़ रहे हैं। कैसे वो आपको देखते हैं? हमारे यहाँ एक बनी अब्बास में बादशाह गुजरा है, मंसूर दवानिकी। मजलिस मुकम्मल हो चुकी है। मैं मजलिस मुकम्मल होगी। मंसूर दवानिकी, दाल के नीचे ज़ेर है। नाम सुना ही है, जबकि होना चाहिए था मंसूर अब्बासी, लेकिन इसका नाम क्या पड़ा? मंसूर दवानिकी। इसका नाम मंसूर दवानिकी क्यों पड़ा? उसकी वजह यह है कि जो बगदाद का ब्रिज है जिस पे 7वें इमाम का जनाजा रखा गया था, वो इसी मलऊन ने बनवाया था, मंसूर दवानिकी ने बनवाया था। जब इसने वो ब्रिज बनवाया तो उसका पैसा उसमें अच्छा खासा लग गया था। तो इसने सोचा कि इस पैसे को वसूला कैसा जाए। तो इसने कहा कि उस वक्त का जो सबसे छोटा सिक्का था वो दीवानिक था, दाल के नीचे देर। जैसे आज सबसे छोटा सिक्का 1 रुपया है ना, आपके ज़माने में 5 पैसा रहा होगा, किसी के ज़माने में 1 पैसा रहा होगा। उस वक्त ज़फ़र भाई जो सबसे छोटा सिक्का था वो दीवानिक था। तो मंसूर ने कहा कि जो भी इस ब्रिज से जाएगा उसे 1 दीवानिक टैक्स देना पड़ेगा, 1 दीवानिक टैक्स देना पड़ेगा। तो तारीख़ आदम व आलम में पहला रोड टैक्स मंसूर ने शुरू किया था। मंसूर दीवानिकी ने 1 दीवानिक लेता था। उसने एक मिस्त्री को बुलाया, और ये रवायत इमाम अहमद बिन हम्बल से है। सुनिएगा, इमाम अहमद बिन हम्बल से ये रवायत है। अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैं मसाइब की तरफ आ रहा हूँ। अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैंने देखा कि एक शख्स है जो खाने काबा का गिलाफ पकड़े हुए रो रहा है, और ऐसा रो रहा है कि आंसू उसकी दाढ़ियों से गिर रहा है। सुनिएगा, एक शख्स है जो खाने काबा का गिलाफ पकड़े हुए रो रहा है और आंसू उसकी दाढ़ियों से गिर रहा है। तो अहमद बिन हम्बल से उसका रोना देखा नहीं गया। तो अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैं उसके करीब गया। जाने के बाद मैंने अहमद बिन हम्बल से कहा कि ये बताओ, अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैंने उस शख्स से कहा कि ये बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि जिसकी बिना पर तुम इस तरीके से रो रहे हो, इतनी शिद्दत से रो रहे हो, तुमने ऐसा किया क्या है? उसने कहा जाओ अपना काम करो, हम नहीं बता सकते कि हमारा गुनाह क्या है। सुनिएगा, कलेजा फट जाएगा। हम नहीं बता सकते कि हमारा गुनाह क्या है, तुम जाओ। खैर, जब आदमी इतना रूटली जवाब दे देगा तो अगला आदमी भी नहीं पूछेगा। वो चले गए। वो कहते हैं कि तवाफ़ के बाद मैं वहीं बैठा रहा, मैं देख रहा हूँ कि वो रो रहे हैं। वो रो रहा है, शिद्दत से रो रहा है, बहुत आंसू दाढ़ियों से गिर रहा है। तो इस अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि फिर मुझसे रहा नहीं गया, और फिर मैंने जाने के बाद पूछा। मैंने कहा देखो, मैं अहमद बिन हम्बल हूँ, फ़कीह हूँ, आलिम हूँ, अगर तुम मुझे अपना गुनाह बता दो तो मैं तुम्हारे लिए खुदा से तौबा करूँगा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा कि परवरदिगार तुम्हें माफ़ कर दे। तो अब जो इसने गुनाह बताया है वो गुनाह सुनिएगा, खुदा के लिए गुनाह सुनिएगा। हो सकता है मैं इसी पे मजलिस मुकम्मल कर दूंगा। इसका गुनाह सुनिए। वो कहता है कि मेरा काम था घर बनाना, मैं घर बनाने का काम करता था, मैं मिस्त्री था। एक दिन मंसूर ने मुझे बुलाया, खुदा लानत करे, और मंसूर ने मुझसे एक डिज़ाइन बताई कि ये यहाँ एक दीवार बनानी है। मेरा काम दीवार बनाना था। मैंने कहा ठीक है, इतना दिन लगेगा, इतने लेबर लगेंगे, इतना चार्ज होगा, सारी चीज़ें मैंने मंसूर को बता दी। मंसूर ने ओके कर दिया। कहा लेकिन दीवार का मामला ये होगा कि दीवार में 50 गैप देने हैं।
کہا کس لیے؟ کہا ہر گیپ میں ایک آدمی چنا جائے گا. سنیے گا, ہر گیپ میں ایک آدمی کو چنا ہے, ایک آدمی کو رکھ کے دیوار بند, دوسرے آدمی کو رکھ کے دیوار بند. یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا فرق پڑتا, مجھے میرا پیسہ چاہیے تھا, لہٰذا میں نے ہاں کہہ دیا. میں نے شروع کیا دیوار بنانا, 1 2 3 4 5 6 7 اس طریقے سے میں نے 49 کہتا ہے کہ میں نے دیوار میں چن دیا. 50واں ایک جوان لڑکا تھا 22-25 برس کا, وہ رو رہا تھا, آنسوؤں سے رو رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا, موت سے ڈر گئے؟ اس نے کہا نہیں میں موت سے نہیں ڈرا ہوں. میں نے کہا پھر روتے کیوں ہوں؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ میں گھر سے نکلا تھا سودا لینے کے لیے, سامان لینے کے لیے. میں اپنی ماں کی اکلوتی اولاد ہوں, میرا کوئی دوسرا بھائی بہن نہیں ہے. میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی. سنیے گا, میری ماں انتظار کر رہی ہوگی. میری ماں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ مجھے قید کر لیا گیا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں اور یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میں تو دیوار میں چن دیا جاؤں گا, میری ماں کو میری موت کی خبر کون دے گا؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ نہ گھبراؤ, تمہاری ماں کو موت کی خبر میں دے دوں گا, لیکن یہ بتاؤ تمہارا جرم کیا ہے؟ یہاں سے لے کر وہاں تک بستی کے جتنے بھی مومنین, دوسری بستی کے سادات میری جملہ سن لیجئے گا. کہا کہ میرا تمہاری جو خبر ہے وہ تمہاری ماں کو دے دوں گا, لیکن یہ بتاؤ یہ جو دیوار میں یہ بادشاہ چنوا رہا ہے تم لوگوں کا جرم کیا ہے؟ جرم سنو گے کلیجہ پھٹ جاتا ہے. یہ جوان کہتا ہے ہمارا ایک جرم ہے. کہا کیا؟ کہا ہم آل رسول ہیں. ابھی تو مصائب شروع نہیں کیا, آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی, خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. کہا کیا؟ کہا کہ ہم سید ہیں, ہم آل رسول ہیں, ہم آل نبی ہیں. یہ کہتا ہے کہ میرے پیروں نیچے زمین نکل گئی. اللہ, میں نے فاطمہ کے بچوں کو دیوار میں چن دیا. میں خدا کو جواب کیا دوں گا؟ میں سیدہ کو جواب کیا دوں گا؟ میں رسول اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ کہنے لگے اب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھ سے غلطی تو بہت بڑی ہو گئی ہے, لیکن انہیں میں نکال نہیں سکتا. اس ایک جوان کو میں بچاؤں گا. سننا, میں اس ایک جوان کو بچا کے لے جاؤں گا. میں اسے دیوار میں نہیں چنوں گا, چاہے اس کے لیے جان کی بازی لگانا پڑے, لیکن کیا کروں. اس نے جا کر وہ جو رکھوال تھا اس سے کہا بھائی دیکھو رات ہو گئی ہے, اب ہم کام نہیں کر پائیں گے, کل صبح آئیں گے, اس ایک کو چنیں گے. اس نے کہا نہیں ایک ہی آدمی. کہا نہیں, رات ہو گئی ہے, اگر کام کہیں ہلکا ہو گیا بادشاہ ہمیں مار دے گا. قیدی اپنا لے جاؤ, اپنے قید خانے میں رکھو, ہم صبح آئیں گے اسے چن دیں گے. وہ لے کر چلے گئے. یہ رات بھر سوچتا رہا جناب زہرا کو کیا جواب دوں گا, رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا, میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی. پھر سوچتا ہے لیکن جان بوجھ کے تو نہیں کیا, ایک کو بچا کر فاطمہ سے کہہ دوں گا بی بی جب معلوم پڑ گیا تو, لیکن میں کروں کیسے. اس کا بھی ایک جوان بیٹا تھا. صبح میں اپنے جوان بیٹے سے کہتا ہے اے بیٹا میں فاطمہ کے سامنے شرمندہ ہوں, میں سیدہ کے سامنے شرمندہ ہوں, اگر تم چاہو تو میری شرمندگی کم ہو سکتی ہے. کہا بابا مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ کہ دیوار میں اس کے بدلے میں تمہیں چننا چاہتا ہوں. سنو, دیوار میں اس کے بدلے میں تمہیں چننا چاہتا ہوں. بیٹے نے کہا اگر سیدہ کی خوشنودی کی بات ہے تو میں تیار ہوں, آپ مجھے چن دیجئے. لیکن باپ ہے نا, باپ کا دل ہے. کہا گھبرانا نہیں, میں اس شہر کا سب سے ماہر انجینئر جو بھی کہہ لیجیے مستری ہوں, میں کوئی ایسا سوراخ بنا دوں گا کہ جس سے تم سانس لیتے رہنا, اور رات کی تاریکی میں آؤں گا تمہیں نکال لے جاؤں گا. یہ اپنے بیٹے کو لے آیا اور کسی طریقے سے بچ بچا کے قیدی کا کپڑا بیٹے کو پہنایا اور بیٹے کا کپڑا قیدی کو پہنایا اور اپنے بیٹے کو دیوار میں چن دیا. اور اپنے بیٹے کو دیوار میں چننے کے بعد اس قیدی کو لے کر چلا گیا. ظالموں نے دیکھا تو دیکھا کہ اپنا لڑکا لایا تھا, اپنا لڑکا لے کر چلا گیا. گھر میں اس قیدی کو لے جا کر اس لڑکے کو رکھ دیا. کہا دیکھو تم باہر نکلنا نہیں ورنہ میرا بیٹا بچے گا نہیں. اور گھر میں جو لوگ بھی تھے ان سے کہا آج کوئی ملنے آئے تو کہہ دینا کہ ہم نہیں ملیں گے. یہ چلا گیا کہ رات کی تاریکی آئے گی, اپنا لڑکا نکال لاؤں گا اور یہ لڑکا اس کی ماں تک پہنچا دوں گا, اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ گھر کی خادمہ آئی کہ دروازے پر کوئی خاتون آئی ہیں, وہ تم سے ملنا چاہتی. دیکھ رہے ہیں, سنیے گا, گھر پہ کوئی خاتون آئی ہیں وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں. یہ کہتا ہے جا کے کہہ دو ہم کو آج کسی سے نہیں ملنا ہے. کہ وہ میں نے منع کیا, وہ خواتین بضد ہیں کہ نہیں ایک بار کہہ دو کہ آ کے ہم سے ملنے, ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا ہے. کہا کس بات کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ کہا وہ تو مجھے نہیں پتا مگر خاتون بلا رہی ہیں. یہ کہتا ہے چلو چل کے دیکھیں. اب جا کے دیکھتا ہے تو خاتون کہتی ہے اے شخص تیرا شکریہ, یہ اپنا بیٹا لے جا اور میرا بیٹا مجھے یہ اپنا بیٹا لے جا اور
گریہ بلند ہو گئی ہے، مصائب کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، یہ اپنا بیٹا لے جا اور میرا بیٹا۔ اس نے دیکھا کہ یہ کیسے ہو سکا، یہ راز تو صرف میں جانتا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ ارے کہا جس فاطمہ سے تو اتنا خوف کھا رہا تھا میں وہی ہوں اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ بس عزیزان گرامی، مصائب کی منزل کچھ اور تھی لیکن آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، لہٰذا دو جملے سن لیجئے۔ اے عزیزان گرامی، ہمارے یہاں دستور ہے، ابھی مرحومہ کا انتقال ہوا، بیٹے موجود ہیں، بیٹی موجود ہے، شوہر پردیس میں ہے، باپ یہاں موجود ہے، تمام عزیز اقربا موجود ہیں۔ سچ بتائیے گا اگر ماں کے جنازے پہ کوئی بیٹا یا بیٹی گر جائے تو اسے کیسے اٹھاتے ہو؟ مجلس ہو گئی ہے، ماں کے جنازے پہ کوئی بیٹا بیٹی گر جائے تو اسے کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ عزت کے ساتھ نا، احترام کے ساتھ نا۔ اگر کوئی بیٹا بیٹی ماں باپ کے جنازے پہ گر جائے تو عزیز اقربا، رشتہ دار، چاہنے والے، اپنے محلے والے، پڑوس کے لوگ شانہ پکڑ کے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ بیٹا نہ گھبراؤ ہم ہیں، بچوں نہ گھبراؤ ہم ہیں، چچا کہتا ہے ہم ہیں، نانا کہتا ہے ہم ہیں، دادا کہتا ہے ہم ہیں، بھائی کہتا ہے ہم ہیں۔ لیکن میں نے مدینے میں دیکھا کہ ایک ماں کا جنازہ مدینے میں رکھا ہوا ہے اور ایک بیٹا ہے جو رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہتا ہے اے اماں خدا حافظ، اے اماں نانا کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ آپ کا حسین یتیم ہو گیا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، سنیے گا، اے اماں نانا کو کہہ دینا آپ کا حسین یتیم ہو گیا۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ جناب جبریل نازل ہوئے اور آنے کے بعد کہا یا علی، حسین کو فاطمہ کے جنازے سے الگ کرو، ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا ہے۔ اب مجھے سچ بتاؤ، حسین کو علی سیدہ کے جنازے سے الگ کرے تو کیسے کریں گے؟ عزت سے نا، احترام سے نا۔ یہی روایت کہتی ہے علی قریب گئے، حسین کا شانہ پکڑا، حسین نہ گھبراؤ بیٹا، ابھی علی ہے۔ ہاں ہاں، جتنے بچے اپنے ماں باپ کے جنازے پہ گرے عزت سے اٹھائے گئے۔ حسین فاطمہ کے جنازے پہ گرے، عزت سے اٹھائے گئے۔ زینب و ام کلثوم علی کے جنازے پہ گری، حسنین نے عزت سے اٹھایا۔ جناب قاسم امام حسن کے جنازے پہ گرے، عزت سے اٹھائے گئے۔ اللہ رے غربت سکینہ، جب سکینہ اپنے بابا کے جنازے پہ گری، ارے کوئی نہ تھا جو عزت سے اٹھاتا۔ کبھی بچی کے رخساروں پہ کوئی تماچا مارتا ہے، کوئی گڑکیاں دیکھتا ہے، بچی دریا کا رخ کر کے اے چچا، ارے کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں۔ ارے کوئی نہیں ہے جو سکینہ کو تسلی دے۔ سکینہ کا بابا مارا گیا، سکینہ تماچے کو سيعلم الذين ظلموا يا منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي 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 بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها